علی رسولہ الکریم۔ تو کہتے ہیں کہ الا انہ یرد، یہ جو طریقہ ہے حسن چلپی کا، اس کے اندر جو لطافت ہے وہ اہل ظرافت ہی سمجھتے ہیں۔ لطافت یہ ہے، ویسے تو اب لطافت بیان تو نہیں ہو سکتی کہ وہ اہل ظرافت ہی سمجھتے ہیں، کہ بات چل رہی تھی اس پر کہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جائے، نحویوں کے اعتراض کا جواب دیا جائے، مگر چلتے چلتے موقع ایسا آ گیا کہ خود ان پہ اعتراض ہو گیا، نحویوں پہ۔ تو یہ مطلب ہے الا انہ یرد، کہ صرف میں ان کا جواب ہی نہیں دے رہا، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان پر تو خود اعتراض ہوتا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید سے۔ تو اس بنیاد پر یعنی صرف اپنے موقف پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ خود معترض پر سخت اعتراض کیا، اور اس کو ذکر میں یعنی ترقی کے ساتھ کہ محسوس ہو پڑھنے والے کو کہ ہم صرف دفاع کرنا ہی نہیں جانتے بلکہ آگے بڑھ کے حملہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو الا انہ یرد کے اندر یہ یعنی لطافت ہے۔ ویسے تو صرف بھی کہہ سکتے ویرد علی النحویین، الا انہ یرد کے لحاظ سے جو ذکر کیا تو یہ زیادہ لطیف ہے۔ باقی ایک اور قانون پیش کرتے ہیں، مغنی اللبیب، یہ نحو کی بہت ہی مفید کتاب ہے۔ یہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیاں ہیں عربوں کی، ان سب میں نحو کے نصاب میں موجود ہے۔ مغنی اللبیب ابن ہشام کی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اشیاء جو محتاج ہوتی ہیں رابط کی طرف، جس کو ہمارے عرف میں عائد کہتے ہیں، کہ جب موصولہ کا صلہ ذکر کیا جائے تو لازمی ہے کہ صلہ کے اندر عائد ہو، یعنی ضمیر جو کہ لوٹے موصولہ کی طرف، عائد۔ تو یہ جو رابط والی بحث ہے وہاں یہ مغنی اللبیب میں موجود ہے کہ اس طرح کی جو عبارتیں ہیں، انت الذی فعلت مقیس، انت الذی فعلت، تو قانون کے مطابق تو الذی جب غائب ہے تو پھر فعلتا نہ ہو بلکہ فعلا ہو، انت الذی فعل، لیکن انت الذی فعلت یہ کہتے ہیں مقیس، جائز ہے، لیکنہ قلیل، مگر یہ قلیل ہے۔ یعنی عرب زبان میں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ انت الذی فعل، انت الذی فعل، یعنی اللہ زی کے لحاظ سے ذکر کیا جائے ساتھ والا، نہ کہ انتا کے لحاظ سے۔ قانون یہ ذکر کرتے ہیں وَإِذَا تَمَّ الْمَوْصُولُ بِصِلَتِهِ، کہ جب موصول صلہ کے ساتھ مکمل ہو جائے، ان صحب علیہ حکم الخطاب، تو پھر وہ کھینچ کے لے آتا ہے اس پر خطاب کا حکم۔
یعنی اس میں قانون ایک بتانا چاہتے ہیں، یعنی جواز تو دونوں چیزوں کا ہے، فعلا کہے یا فعلتا کہے، حمد اللہ کا من شرح کہے یا من شرحتا کہے، لیکن ایک قانون ہے یہاں پر راجے کے لحاظ سے کہ دیکھیں گے کہ موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے یا مکمل نہیں ہوا۔ اگر موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مکمل ہو چکا ہو تو اب آگے صیغہ خطاب ذکر کریں گے، اور اگر موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مکمل نہ ہوا ہو تو پھر غیب کا ذکر کریں گے، خطاب کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس کی مثال پھر انہوں نے قرآن مجید سے دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو وہاں پر الذین ہے، موصولہ اور آگے صلہ موجود ہے، تو موصولہ صلہ آپس میں مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر قاموا نہیں ہوگا بلکہ قمتم، جو راجح ہے وہ قمتم ہوگا، کیونکہ موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر قمتم پڑھا جائے گا جس طرح کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ زینہ کو قریب سمجھتے ہوئے بھی اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، بلکہ یا اگرچہ دور ہے اس کے لحاظ سے مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ لگایا جائے گا، جس طرح کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے اس اصول پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اصل میں یہاں پر تو ہے ہی التفات، کہ یا ایھا الذین آمنوا غیب ہے اور قمتم خطاب ہے، تو غیب سے مخاطب کی طرف التفات ہے، تو یہ تو یعنی موضوع اور سبجیکٹ ہی التفات والا ہے، موصولہ صلہ والی یہاں بحث ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِلْتِفَاتِ فَقَدْ سَہَا، یہ من کا جواب ہے شرط کا، کہ جس نے یہ گمان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم میں قمتم جو ہے وہ التفات کی وجہ سے ہے، اور التفات ہے غیبوبت سے، غیب سے حاضر کی طرف۔ کہتے ہیں جس نے یہ کہا فقد سہا، وہ بھول گیا، اس نے غلط بات کی۔ یعنی التفات، جس طرح کہ کل التفات سے ہی جواب دیا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے شعر کا، اور پھر اس پر آیت بھی پیش کی تھی، تو التفات کا بھی ایک قانون ہے، وہ شرطیں پائی جائیں تو پھر التفات کا قول کر سکتے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو پھر التفات نہیں بنا سکتے۔ وہ قانون کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہاں موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے مکمل نہ ہوا ہو وہاں التفات ہو سکتی ہے، اور جہاں مکمل ہو چکا ہو وہاں التفات نہیں ہو سکتی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم میں تو موصولہ بھی ہے، صلہ بھی ہے، لہذا یہاں التفات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر، یا یہ جو متن میں ہے حمد اللہ کا یا من شرحتا، تو یہاں پر جو ہے وہ موصولہ صلہ کے ساتھ مل کے مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس بنی اور ساتھ ہی ضمیر جو ہے اس کا استعمال ہو گیا، تو یہاں جو ہے وہ التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں ہم کہیں گے کہ مخاطب اس لیے پڑھا گیا ہے کہ یہ جو صیغہ موجود ہے
جس طرح یا ایھاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو وہاں تتمیم ہے، اور تتمیم جب ہو چکی ہو پھر التفات نہیں ہو سکتی، تتمیم نہ ہو تو پھر التفات ہو سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں ولا یخفی انہ فیما نحن فیہ لم یتم الموصول بصلتہ، کہ جو ہماری بحث ہے حمد اللہ کا یا من شرحتا، یہاں موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مکمل نہیں ہوا۔ اے لم یأتی الضمیر بعد تمام الصلات فدا والالتفات فیہ صحیحۃ، تو وہاں تو التفات والا دعویٰ صحیح ہے متن میں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کے اندر، اور یہاں جو ہے موصولہ صلہ جب آپس میں مکمل ہو چکے ہیں اور پھر ضمیر لائی گئی ہے تو یہاں التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ جب تتمیم سے پہلے ضمیر آ جائے تو پھر التفات کا قول ہو سکتا ہے، تتمیم کے بعد ضمیر آئے تو پھر التفات کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو یہاں پر جو ہے وہ آمنو تک موصولہ صلہ پورا ہو چکا ہے ضمیر آنے سے پہلے، قمتم والی ضمیر، تو اس بنیاد پر یہاں التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے کیا فقد سہا، وہ بھول گئے کہ یہ یعنی ہر جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہلے صیغہ غیب کا ہو آگے حاضر کا ہو تو کہیں دے التفات ہے، تو اس التفات کے بھی قوانین ہیں۔ تو اس جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہاں التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہماری متن کے لحاظ سے بات چل رہی ہے وہاں التفات کا قول کیا جا سکتا ہے۔ فدا والالتفات فیہ صحیحۃ، آگے شرحت صدورنا، متن میں جو ہے اے وہ ذات جس نے کہ تو نے کھول دیا ہمارے سینوں کو، صدورنا، تو کہتے ہیں یہ جو شرح ہے، شرحتا کا جو مصدر، تو اس کا لغوی معنی ہے بسط اللحم، گوشت کو پھیلا دینا، یا گوشت کی مثل کوئی اور چیز ہو اسے پھیلا دینا، اور اسی سے شرح صدر ہے۔ مطلب کیا کہ سینے کو نور الہی کے ساتھ بچھا دینا، پھیلا دینا۔ بسطہ، ضمیر راجع ہے صدر کی طرف، کہ سینے کو پھیلانا نور الہی کے ساتھ۔ وقیل معناہ التوسعۃ مطلقاً، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا معنی مطلقاً وسیع کرنا ہے، شرح کا معنی مطلقاً وسیع کرنا ہے۔ یعنی لحم اور اس کی مثل کوئی چیز ہو یا اس کے علاوہ کوئی معنوی چیز ہو، مطلقاً کسی کو وسیع کرنا، یہ شرح کا معنی ہے۔ وَيُقَابِلُهُ الدِّيقُ، چونکہ الاشیاء تعرف بِأَضْدَادِهَا، تو شرح کا معنی سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں دیق ہے۔ ایک تو دیق دال کے ساتھ ہوتا ہے جس کا معنی مرغ ہے، تو یہ ضاد جس کا معنی تنگی ہے، کیونکہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرے یجعل ضیقاً، اس کو تنگ کر دیتا۔ تو قرآن مجید میں یہ تقابل کے طور پر ان کا ذکر ہے، تو اس واسطے شرح کا معنی وہ ہے جو دیق کے مقابلے میں ہے۔ باقی الم نشرح لک صدرک،
اس میں فسر فی آیات علم نشرہ بتوسعتہ بما اودع فیہ من العلم والحکمہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھولا؟ یعنی پہلے کھول کے پھر آگے اعلان کیا جا رہا ہے، تو وہاں شرح صدر کیا ہے؟ بما اودع فیہ، اب یہ کھولنا جو ہے وہ یعنی معنوی طور پر ہے، بما کس کے ساتھ نہیں کھولا؟ جو ودیت رکھا گیا ہے اس سینے کے اندر، علم اور حکمت، یعنی علم و حکمت کے ذریعے سے کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو استفہام انکاری ہے، یعنی کھولا ہے۔ تو یہ جو سیرت میں یعنی آیات کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے، تو اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ کلیم دعا مانگ رہے تھے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو یعنی یقیناً کلیم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اور اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا ہوگا، مگر حبیب وہ ہیں کہ جنہیں دعا مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، بلکہ اللہ نے پہلے سینہ کھول کے پھر اعلان کیا ہے، چونکہ علم نشرح یہ فعل جاد ہے، ماضی پر جو دلالت کرتا ہے کہ کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا، اور وہ بھی لاکا، یعنی لاکا کے اندر جو ہے وہ ایک مستقل لذت ہے کہ آپ کے لیے آپ کا سینہ، یعنی آپ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جس میں مقصود آپ کی رضا ہے، کیا ہم نے آپ کی رضا کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو مطلب ہے کہ کھولا ہے۔ تو کلیم ابھی مرحلہ دعا میں تھے، اور پھر آگے اس پر مرتب ہوا دعا کا قبول کرنا، اور حبیب وہ ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے مانگے بغیر ہی شرح صدر دیا اور پھر اس کا اظہار خود کر دیا۔ آگے بحث ہے کہ عقل کہاں ہے، یعنی عقل سر میں ہے یا دل میں ہے، یہ بحث ہے۔ تو اس میں جو موقف ہے امام شامی کا وہ یہ ہے کہ عقل دل میں ہے، سر میں عقل نہیں بلکہ عقل دل میں ہے۔ تو یہ وہ بحث جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ وَخَصَّ الصُّدُورَ، یعنی ماتن نے شرع کے لحاظ سے دلوں کو خاص کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ شرحت رؤوسنا، کہ ہمارے سر تو نے کھول دیے۔ سر کھولنے کا تو ویسے بھی عجیب معنی ہوتا ہے کہ زخمی کرنا، کسی کا سر کھول دینا۔ تو ماتن نے، یعنی ماتن جو کہ شارح ہیں تنویر الابصار کے صاحب در مختار، انہوں نے شرحتا صدورنا کہا، شرحتا رؤوسنا نہیں کہا، کہ رؤوسنا ہوتا تو پھر یہ کہ عقل سر میں ہے، اور پھر شرح صدر کی بجائے شرح رأس ہو، تاکہ علم و حکمت جو ہے وہ تو ہمارے سر میں ڈال دے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری حمد ہے کہ تو نے ہمارے سینے کھولے ہیں، ہمارا سر نہیں کھولا بلکہ تو نے ہمارے سینے کھولے ہیں۔ تو جب سینے کا ذکر کیا تو پھر پتہ چلا، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ عقل کہاں ہے، کہ عقل جو ہے وہ سر میں ہے یا دل میں ہے۔ تو یہاں سے یعنی یہ پتہ چلا کہ جو صاحب در مختار ہیں ان کے نزدیک عقل جو ہے وہ سر میں نہیں بلکہ دل میں ہے۔ خص الصدور لأنها ظروف القلوب، خاص کیا صدور کو مصنف نے
ہسکفی نے، کیونکہ صدور ظرف ہیں قلوب کے، ظروف ہیں قلوب کے، اور قلب جو ہے یعنی قلب میں عقل ہے اور قلب سینے میں ہے، تو اس واسطے پھر شرحت صدورنا کہا، کیونکہ قلب جو ہے اس کا محل سینہ ہے، اس کا محل سر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں قلب کی طرف نسبت کی گئی ہے سمجھنے کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں وہ ان سے سمجھتے نہیں، قلوبہم لا یاقلون۔ تو خص الصدور لأنہا ظروف القلوب، کیونکہ سینے ظرف ہیں برتن کہ جس کے اندر دل ہے، سر وہ برتن نہیں کہ جس کے اندر دل ہو۔ قلوب کی صفت ہے وہ جو بادشاہ ہیں باقی سارے اعضاء کے، یعنی سارے اعضاء کے بادشاہ جس کیپٹل میں ہوتے ہیں وہ کیپٹل سینہ ہے، بادشاہوں کے رہنے کی جگہ سینہ ہے، وہ سر نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْعَقْلِ، یہ ہا جو ہے یہ راجع ہے قلوب کی طرف، کیونکہ قلوب جو ہیں وہ محل عقل ہیں، کما یأتی فی باب خیار العیب، جس طرح کہ فقہ میں